رات آج انشاءاللہ سبحانہ 421 سے پڑھیں گے اور سورہ زمر کے آیت نمبر 72 سے لکھا ہے 72 وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے 72 اور جولائی کی آج 30 تاریخ ہے 2025 بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد رات پہلے الفاظ پر اشارہ ہے وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا اور لے جائے جائیں گے اس تو احترام کے ساتھ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جنت کی طرف جماعتوں میں بنا کر انشاءاللہ اس اشکال کو دور کریں گے پچھلی آیات میں بھی پچھلی آیات میں اسی طرح کافروں کے لیے بھی یہی ہے اور اتقوا کے لیے یہی ہے اس کی جان پر جدا کرتے ہیں حتی اذا جاء جب یہ تشریف لائیں گے وفتحت ابوابها تو جنت کے جنتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں وقال لهم خزنتها اور جنت کے نگران فرشتے کہیں گے سلام علیکم تم پہ سلامتی ہو طبتم خوش رہو فادخلوها خالدین اور ہمیشہ کے لیے ان باغات اور جنتوں میں داخل جواب میں کہیں گے وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وہ کہیں گے تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے جس ذات نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا سچا ثابت کر دیا ہم سے وہ اورثنا اور اس نے ہمیں وارث بنا دیا ہے جنت کی صاحبین کا نتبوأ من الجنہ ہم ٹھکانہ بنائے جنت سے حیث نشاء جہاں چاہے اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت ہے فنعم اجر العاملین بہترین ان عمل کرنے والوں کا اجر و ثواب اچھا ہو وترى الملائکۃ حافین من حول العرش اب دیکھیں گے فرشتوں کو جو گھیرنے والے ہیں عرش کے ارد گرد یسبحون بحمد ربهم اور وہ تسبیحات پڑھتے ہوں گے اپنے رب کی خبر اور اس کی تعریفات کے ساتھ وقولی بینہم بالحق ان کے
درمیان فیصلے برحق کی جائے جو مخلوق ہے۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور آخر میں بات یہ فرما دی جائے گی کہ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مربی ہے، پالنے والا ہے اور شہنشاہ ہے، اول آخر ظاہر باطن ہے۔ سورہ زمر کی تکمیل ہوتی ہے اور اس کے بعد سورہ مومن کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ سورۃ المؤمن مکیہ، یہ سورت کا نام مومن ہے اور نزول کے پاس مکی کہلاتی ہے۔ بحیہ خمسوں و ثمانون آیات، 85 آیات ہیں، و 90 رکوعات، 9 اس کے اندر رکوع ہیں۔ یہ سب تفصیل ہے، انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، یعنی میں شروع کر رہا ہوں، ہر وہ پڑھنے والا آواز کرنے والا اللہ کے نام پہ جو بڑا کی روح کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ روح مقدس میں کئی دفعہ تفصیلی بات کی ہوئی ہے۔ یہ روح مقدس ہے اور یہ ایک گھر بھی ہے، دو گھر بھی ہے، 3 گھر بھی ہے، 4 بھی ہے اور 5 گھر بھی ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں 29 صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں روح مقدس آئے ہیں، ان کی تفصیلات ہیں اور وہ الگ الگ ہیں۔ تو اس کا مطلب مقصد کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اصل میں یہ کئی شبہات کا جواب ہے۔ اس کتاب کا ابانا جانا اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا تعارف یہ ہے کہ ہمیشہ مالک والا ہے اور اس کی صفت ہے علم و فضل کی جاننے والا ہے۔ غافر الذنب ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، ڈھانپ لینے والے، وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ساتھ شدید نکاح، سخت سزا دینے والا بھی ہے، ذی طول، بڑی فراخی والا ہے، بہت کچھ اس کے پاس ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ اگر فائنل بات بتائی، کوئی معبود برحق نہیں ہے صرف ہوگی، لات منات ہوگا، تمام قسم شرک کے اترے۔ آگے انسان دی اینڈ، الہی المصیر، پلٹ کر اسی کے پاس۔ ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑا کرتے، نہیں جھگڑا کریں گے، پھر مضارع ہے، اس میں حال مستقبل دونوں ہونے پائے جاتے ہیں۔ اللہ کی آیت و نشانی میں نہیں جھگڑتے مگر کون لوگ؟ الا الذین کفروا، وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا صفات نبوت و رسالت و فرشتوں یا جزوی طور پر، لہذا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کا شہروں میں آنا جانا پلٹنا اور ان کے تجارتی سفر اور ان کے کاروبار، یہ آپ کو پریشان نہ کریں، دھوکے میں نہ ڈالیں۔ اس کی انشاءاللہ پوری وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ حضرات، سب سے پہلا نقطہ اور بات اشکال دور کرنا چاہیے۔ وسیق الذین کفروا اور وسیق الذین اتقوا، دونوں کے لیے ایک ہی جملہ لکھا گیا ہے۔ ان کے لیے کہ وہ ہانکے جائیں گے، توہین امیز لہجے میں چلایا جائے گا اور جہنم کی باتیں تک بھیجایا جائے گا۔ اب اس کی وضاحت ہے، دروازے کھل جائیں گے اور ان کو جہنم کے ذمہ دار ہیں نگران، وہ ان سے سوالات کریں گے، تمہارے پر رسول نہیں آیا، تمہارا یہ ہوا ہو، تمہارا یہ ہوا ہو۔ تو یہ ساری باتیں ڈانٹ ٹپٹ اور ان کی توہین امیز لہجے کی ساری باتیں۔ ادھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے، تقویٰ اختیار کرنے والے، آگے ایمان پاس ہونے والے، جب وہ جنت کی طرف اپنے کام سے اچھا کام کرنے وابستگی قائم کرنے والے لوگ، تو وہ جماعتوں کی شکل میں، اب اس میں کون گزرا ہے؟ اس میں انبیاء، رسول، مومنون، شہداء، صالحین اور اس کے علاوہ بھی جو جماعتیں بنتی ہیں، یہ سارے لوگ جب تشریف لائیں گے حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، ادھر وہ نہیں ہے، جب آئیں گے پھر ان کے اہتمام کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت کے ذمہ دار فرشتے سے کہیں گے سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، تم مبارک ہو، تم خوش ہو جاؤ، تم پاس ہو کے آئے ہو۔ اگلے جملے ہیں فادخلوا خالدین، اس میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ رہنے۔
حضرات توجہ کریں، یہ بہت بڑی مبارک بات ہے، اللہ کی طرف سے انعامات، شفقت، پیار کے ذریعے پاس ہو کر اللہ کے بنائے ہوئے اعمال کو جنتوں میں اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت بھی فرمائی گئی۔ ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اللہ فرماتے ہیں جو قومیں، جو مرد ہوتے جہنم سے بچا لیا گیا ہے، جنت میں داخل فرما لیا گیا، وہ لوگ کامیاب۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگ اس طرح ایک طرح ڈیپلی غور کرتے ہیں۔ دنیا میں یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف ہم نے جنت میں جانا، یہودی دعویٰ کرتے ہیں صرف ہم نے جنت میں جانا، عیسائی دعویٰ کرتے ہیں صرف ہم نے جانا، مشرق عرب ملت ابراہیمی کے بھائی کو کہا کرتے صرف ہم نے جنت میں جانا۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تبصرہ بھی کرتے ہیں، قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی جھوٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی جھوٹے ہیں، وہ کہتے ہیں سارے بھائی۔ اللہ نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الاخر، تو اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان عمل صالح کرے اور اسی سے ہو کر آئے۔ سمجھ لیں، پہلے یہودی تھا، عیسائی تھا، مشرک تھا، ہندو تھا، سکھ تھا، دہریہ تھا، نتھنگ بلا شاید کوئی کو مسلک نہیں، اللہ کی ذات، رسول، نبی صرف سے ان کو مانا ہے، پاس ہو کے جنت میں جائے گا۔ ایک اور چھوٹی ساری بات ہے، آج میرے پاس ایک دہریہ کا ہے، رسول پاک کی تشریف آوری سے پہلے نصرانی سچا دین، رسول پاک کی تشریف آوری سے پہلے، نبوت کی آمد سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر اور انجیل پر ایمان لائے تھے وہ پاس ہو کر جنت میں جائیں۔ بلکہ سیدنا بیان نے فرمایا بالکل نصرانی اپنے دین پر قائم تھا، میری آمد کے بعد جب وہ میری نبوت کے ساتھ ایمان لائے اس کو دو حاضر ملے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہودیت دین سچا، توراۃ کے ماننے والے عبادت تھے، اللہ حضرت پیاس رسول پاک کی تشریف آنے کے بعد شریعت منسوخ، نبوت و رسالت دار فارغ، ما ننسخ من آیت او ننسخها نأتی بخیر منها أو مثلها۔ تو جو آج ہماری بات ہوئی ہے کسی بندے کو آیا ہمارا صرف پایا، وہ کہتے ہیں جی بس عقلی ثابت کریں، اللہ نے میں نہیں مانتا۔ اگر اسے کہا جائے جی یہ زمین آسمان یہ روشنی کہتا ہے یہ تو لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں میں، عقل سے ثابت کریں۔ اب وہ عقل کا کیا پیمانہ ہے جس سے ثابت کیا جائے؟ جو چکندر سرخ کیوں ہے اور مولی سفید کیوں ہے، وہ کہتے ہیں جی ویسے ہوتی ہے، بنائی کس نے؟ اور تم کہتے ہو اللہ نے بنائی، ہم کہتے ہیں ویسے بنائی۔ جواب جو کہتے ہیں بتاؤ کہاں ہے اللہ، آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور نوجوان تباہی پھیری ہوئی ہے، کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے، تو پھر کہتے ہیں نہیں مانتے اس کا مطلب اللہ کو بلند کرتا ہے، کافر پڑھ رہے ہیں، وہ دہریہ پڑھ رہے ہیں، پرانے پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ کو پسند کرتا ہے، اللہ کیوں ہدایت دیتا؟ اللہ نے اس کی جواب دی ہے، اگر اللہ جبر کرنا چاہے بلو یواخذ اللہ الناس بما کسبوا، اگر معاوضہ کرے جبر کرے تو بندہ چل کر ہی نہیں کرتا، جب اللہ کی طرف آئے تو بچے، نہ آئے تو خالی ہو جائے۔ تو بہر صورت ان سینوں پر دین رکھتے ہوئے جو لوگ اللہ سے ڈرے، اپنے رب سے کم کرا اچھا رہا، پھر وہ لوگ جنت میں آئیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو ہمیشہ داخلے کی دعوت دیں۔ آگے وہ جواب میں عرض کریں گے وہ کہیں گے تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ سچ ثابت ہے۔ اللہ کے جو وعدے ہم سے ہیں کہ یہ ملے گا، ایسے ہوگا، شاید آپ کے دل میں ہو۔ غزوہ بدر کے مقتولین اس کنویں کے اندر جو وہ مارے گئے، ان کو پھینکا گیا تھا، ان کے ٹکڑے لاشیں بھی برباد ہوئی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ٹکڑے کو تو خطاب کرنا حال انہوں نے پوچھا نہیں یہ سن رہے ہیں تو مردے اللہ پر بات سنتے نہیں، مقتول بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی مر گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، لاشیں ہیں، بدبودار میتیں پڑی ہوئی،
تو رسول پاک نے جواب دیا تھا تیرے سے زیادہ وہ جانے ہم کو ذلیل کرانے کے لیے میری بات سنا رہا ہے۔ کیا آپ نے پوچھا تھا؟ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے سجدہ پڑھایا ہے کہ جو تمہارے خلاف وعدے ہوئے تھے ہم نے کیے تھے تم نے بس پا دیے امت کو سنانے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شہدائے احد کے لیے ان کی قبور پر جا کر جہاں وہ مدفون ہے احد کے دامن میں، تو رسول کریم نے ان کے لیے بہت دعائیں مانگی جس طرح میت پر جنازے پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں بھی بڑی بقیع الغرقد جو اس کا نام ہے مقبرہ تو بقیع الغرقد بالمدینہ المنورہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر دعائیں بھی مانگی۔ تو عرض کرنا مقصود ہے اورثنا الارض، اللہ نے ہمیں زمین کا وارث بنا دیا ہے۔ نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، جہاں چاہے رہیں، توجہ کریں، جہاں چاہیں، اس کا مطلب کبھی وہ بدلے نہیں لگا ادھر کی ادھر کریں۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایک بات ذہن نشین فرمائیں، جن لوگوں کو اللہ کرم کر کے چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کر کے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا، اس آخری جنتی کا بیان بہت بڑی حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے۔ جب وہ آخری جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا اس کو کتنی جنت ملے گی؟ رسول پاک نے فرمایا جتنی ساری دنیا ہے اتنا 10 گنا اور رتبہ اللہ اس کو دے گا۔ میرے اس بات پر ایمان ہے۔ اچھا جی انہیں زمینوں کی تو ہوں گیا، اچھا جی انہیں رکھوا کے تو آئے گا، وہ اچھا جی انہیں زمین کی کرے گا، یہ ہے سیر دبائی داری۔ اب آپ کو نہیں پتا ہمارے ساتھ وہ مشر کے کرتے کوئی اتنی زمین ہو اس کی ترتیب آ جائے 2000 مربع نہیں سنبھالے جانے۔ یہی وہ ہے عقل 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 عقل۔ اللہ نے فرمایا تمہاری وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو قلیل ہے تمہارے پاس، تو قلیل کی ڈیفینیشن لغوی دور میں پتا کیا؟ میں بتاؤں گا۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو تھوڑا سا کھل کے بیان کرنا ہوتا ہے۔ آج تو بڑا نیا ماڈرن سسٹم آ گیا۔ پرانے دور میں دیہاتوں میں بیوی بندے آج سے 5-10 سال پیچھے چلے گئے، آج بھی دیہاتوں کے اندر منشور ہے خواتین اپنے ایام کے لیے جسم کی حفاظت کے لیے جو کپڑے کا ٹکڑا استعمال کرتی ہیں، لغت کے زبان میں اس ٹاکی کو کہتے ہیں کلید۔ میں نے بات ساری کر دی۔ تاریخ کے طور پر منسل کے طور پہ 1 مہینے کے بعد عورت کو جو اللہ نے جنسی طور پر بناد آدم میں جو سسٹم رکھتے ہیں، اس اپنے جسم کی صفائی اور حفاظت کے لیے جو کپڑے کا ٹکڑا خاتون استعمال کرتی ہے، لغت میں قلیلاً اس ٹکڑے کو بولتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ دنیا تو ساری قلیل ہے، جو تمہارا علم ہے وہ قلیل ہے، تو میرا علم سمندر ہے، تمہارا علم وہ چڑیا والی جو چوچ میں وہ قطرہ ہے، تو اس ساری کائنات مل کے اللہ کے علم کا کرنا کیا ہے؟ وہ کہتے نہیں مانتے۔ جب نہیں مانتے تو اس کا جواب تو رسول پاک نے فرما دیا، ساری دنیا بھی اگر نہیں مانتی ہے تو میری بادشاہ میں فرق نہیں پڑتا، سارا جان مان جاتا ہے تو میرے اضافہ کوئی نہیں ہے، میرے ساتھ اس کا مجھے فائدہ کوئی نہیں، لیس الانسان الا ما سعى۔ تو چنانچہ یہ ساری باتیں نشین فرمایا، اللہ نے جنت کا ان کو وارث بنایا اور جنت میں رہیں۔ فنعم اجر العاملین، فرمایا عمل کرنے والوں کا بہترین ہی بدلہ جزا ہے۔ ایک اور تھوڑی سی بات نشین فرمایا، تو مولانا نے ایک پکڑ کے نا مٹی کا ٹکڑا، روڑا جو کہتے ہیں کچی مٹی کا، مارے تو شروع ہو گیا کہ مولوی صاحب جواب نہیں آیا، دنیا کٹھی ہو کیا ہوتا ہے جی؟ یہ میری بات ہو رہی تھی، حضرت نے مجھے مارا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ درد ہو رہی، تو میں دکھاؤ کہاں ہو رہی تھا؟ وہ کہتے جی درد پیڑ کے ہو رہی دکھائی نہیں جائے، تو شاعر نے فرمایا اللہ ہے ایسی دکھایا نہیں جاتا، یہ سارا اسی کا ہے۔ دوسری بات ہے میں تو مارا ہی نہیں، آٹومیٹکلی سارا کو ہو گیا، وہ آیا نہیں تو لگ گیا۔ تو مٹی مٹی کو لگے تو درد ہوتی ہے نا، تو آگ میں جاتی ہے اس کو بھی درد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے پیدا کیے ہوئے، انشاءاللہ آئندہ بھی بندے اللہ پیدا کرتے رہیں گے، جہلوں کو جواب دینا، طاہریوں کو جواب دینا، منکرین کے ساتھ مناظرے باتیں ہوتے رہیں گے۔ آپ یہ دعا فرمائیں اللہ میں توفیق دے ہم مان جائیں، ماننا تسلیم کرنا اور اس کے ساتھ وابستہ ہونا۔
ارشاد ہوتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ، اس دن جب محشر ہوگا ہم دیکھیں گے عرش کے گرد فرشتے اس کو گھیرے میں، گھیر سکیں گے نہیں، عرش اتنی بڑی مخلوق ہے کہ فرشتے اربوں کی تعداد ہونے کے باوجود بھی اس کو لپیٹ نہیں سکیں گے، گھیر نہیں سکیں گے۔ کتنا بڑا ہے عرش؟ آیت الکرسی سب کو آتی، وہاں در واسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمانوں سے وسعت رکھتی ہے۔ کوٹھی اتاری فرمایا یہ فلاں اس صحرا میں ارض و سما کے مقابلے میں میری انگوٹھی کتنا چھوٹی ہے، تو اس سے ابر چھوٹی تو کتنا چھوٹی ہے۔ یسبحون بحمد ربهم، اپنے رب کی حمد تسبیح تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا وقل یہ اللہ بڑے جلال میں ہوں، حدیث کے اندر بھی بیان ہوتا ہے اور قرآن کے اندر بھی۔ آج 4 فرشتوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، اور قیامت والے یوم ثمانیہ اتنی جلالت ہوگی کہ وہ 4 فرشتے نہیں برداشت کرتے، 4 اور فرشتے لگے جو پھر اللہ کا شکر وقضی بینہم بالحق، حق و صداقت کے فیصلے کیے جائیں گے۔ آخر میں کہا جائے گا ساری مخلوق کی طرف سے، اس کو میرے خیال سارے پڑھ لیں، الحمدللہ رب العالمین، پڑھ لو ایک بڑی ساتھ۔ میں اس خوبصورت جملے کا تھوڑا سا آپ کے علم میں نا، ہمارے شیخ تھے، دوست تھے قاری نعیم الحق نعیم صاحب رحمہ اللہ، ہمارے سامنے دن پڑھتے رہے، انتہائی پارسا زیرت اور خوش اخلاق شخصیت ہے رحمہ اللہ۔ خطاب کی اگر دعا قبول ہوتی ہے، بین الاذانین دعا قبول ہوتی ہے۔ اذانین سے مراد کیا ہے؟ اذان اور اقامت، ترغیب دلائی ہے اذان کے بعد مسجد میں آؤ، نفل مال پڑھو، ذکر کرو، فکر کرو، پھر اللہ سے مانگو، اللہ ہدایت دے دے، اللہ مال دے دے، عزت دے دے، بیٹا دے دے، من تو مائلہ غیر ذالک، دیکھ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ایک سامع نے کہا حضرت وہ تو اتنا تھوڑا بیٹھتے ہیں امام صاحب کہ وہ آدمی اتنا ہی کہہ سکتا ہے الحمدللہ، تو وہ بڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو موقع ہی نہیں ملا سامع کو بین خطبہ دین، وہ جملہ اتنا ہی پڑھ سکا ہے کیا الحمدللہ، بات آگے کرنی ہے دعا دعائیہ کلمات بنا دینا کتنے بغیر۔ تو شیخ نے مسکرا کے فرمایا میرے بھائی اگر تیری زبان سے نکلا ہوا جملہ الحمدللہ اللہ قبول کر لے، تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اتنا کریم اور پسندیدہ جملہ ہے، پھر آپ نے مزید بیان فرمائی سید الانبیاء نبی مکرم علیہ السلام، جو قیامت والے دن میزان عدل قائم کیا جائے گا، تو ترازو رکھا جائے گا جس میں اعمال خیر اس کو تولے جائے گا۔ تو فرمایا وہاں ارشاد ہے لسان، یعنی لسان میزان، اس کے ترازو کی مٹھی بھی ہوگی، اور کفتان 2 پلڑے بھی ہوں گے۔ تو سید الانبیاء نے فرمایا وہ پلڑا ایک اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان و زمینیں رکھی جائیں تو پلڑا نہیں، تو زبان سے ایک بار پڑھا جائے نا الحمدللہ، اتنا اجر ملتا ہے، سارے پلڑا اجر سے بن جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائے اللہ کو اپنی حمد، اللہ کو اپنی ثنا، اپنی بزرگی کتنی پسند ہے، اور صدقے نہ ربا تیرے کہ جملہ ایک بولا ہے اور اجر اتنا ہے۔ یہ آخر میں بات ہوگی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اس ذات کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو۔ میری آج میں اس سے بات ہو رہی تھی، چونٹیاں کتنی ہیں، زیبرے کتنے ہیں، ہاتھی کتنے ہیں، شیر ببر کتنے ہیں، کبوتر کتنے ہیں، چونٹیاں کتنی ہیں، بندے کتنے ہیں، بیویاں کتنی ہیں، کبوتر کتنے ہیں، اور رب کے علاوہ جانتے ہیں نہ کوئی سائنسدان جانتا ہے، نہ کوئی عقل والا جانتا ہے، نہ یونانی جانتے ہیں، نہ قلندر کوئی نہیں جانتا۔ ہر بندہ قلندر جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے، میرا یہ سوال ہے کہ نصیحتی طور پہ اس کو بولو کہ تیرے جسم پہ بال کتنے ہیں، اور لاڈ اس میں ہاں بھی بزرگا بتا تیرے جسم پہ چھانگا مانگا سمیت تمام جتنا ایریا ہے بتا کتنے بال ہیں، کہ اے بزرگاں نو دل میں بیٹھ جانا جو بزرگ بیٹھ جانا تو مصیبت بن جائے گی، اور پڑھنے کا تھا مداحوں کے سامنے۔ یہ بات میں نے ویسے عقلی طور پہ توجہ دلانے کے لیے عرض کی ہے، ہر چیز جسم کی نہیں، وہ تیرا وہ بکرا جو ہے، وہ چھترا جو ہے، وہ گائے جو ہے، اونٹ ہے، اس کے جسم میں جتنے بال ہیں امام الانبیاء فرمایا قربانی کر دو
بال کے بدلے نیکی میں ہوں. تو بال کو جانتا ہے جس نے فرمایا، رسول پاک نے فرمایا نا علیہ الصلوۃ والسلام، جتنے پانی کے قطرے بنتے، کتنا پانی بلڈ، وہ سندھ کا وہ جی دریا سندھ جا رہا ہے، فلانا ستلج جا رہا ہے، فلانا راوی جا رہا ہے. یہ تو ہمارے علاقے دنیا ساری کے جتنے فالتو اور زائد پانی سمندر میں جا رہے ہیں. تو سمندر صاحب کس نے سنبھالا؟ اس کی سوامیوں کو، اس کی لہروں کو تھامنے والا کون ہے؟ تو میرے رب نے فرما دیا ہے کہ اس کے سارے پانی کے جتنے قطرے بنتے ہیں تعداد میں جانتا ہوں. کائنات کی ساری کل کے جتنے ذرے بنتے ہیں تعداد جانتا ہوں. درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہوں. یار یہ چھوٹی دلیلیں، ہمیں تو ہوش کو نہیں کسی شے کی. اور چونٹیاں کتنی ہیں، پرندے کتنے ہیں، فلانے جگہ سارے سیر ہو کے رات کو سوتے فرمایا یہ ہے رب العالمین. یہ اس کا تعلق ہے کہ کاموں دے بچڑے ہنس نہیں ہوندے باہیں بوتی چوک چبائیے. اس کی خوراک اور ہے، اس کی خوراک اور ہے. تربوز تم میں تربوز نہیں ہوندے باہوں ہمیں توڑ مکے سینسولیٹ کے بریگیز پیدا کر مقام کرنا چلے جائیں تو تم میں کی نسل تم میں وہ الگ ہے. فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل خلق اللہ. آج میری بات ہوئی ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی ملک ہے، ایک ہی شہر ہے، اندر گنا لگا ہوا ہے، کنارے پہ بانس لگا ہوا ہے، ایک کونے پہ نیبو لگا ہوا ہے، ادھر میٹھا لگا، اور میٹھا میٹھا ہے، نیبو کھٹا ہے، اس کے اندر رس ہے، وہ ڈانگ توڑا ہے. یہ فرق کرنے والے کا اللہ. فی کل شیء آیۃ تدل انہ واحد. بھینس کا رنگ کالا، چارے کا رنگ وہ سبز ہے، دودھ کا رنگ سفید. تو ارشاد اندر جی ہم نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، تم قرآن کی دلیلیں پیش کرتے من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. توجہ فرمائیں جی. سورت کا نام مومن ہے، مکی ہے، 85 آیات ہیں، 9 اس کے اندر رکوع ہیں. ایک سورت ہے مومنون، یہ مومن ہے وہ مومنون ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ صورتوں کے نام رکھے ہیں. اور صورتوں کو بڑا عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام رکھا ہے کہ الانبیاء بھی نام ہے اور بعض نبیوں کے نام پر صورتیں ہیں. جناب ابراہیم کے نام پر ہے، جناب محمد، جناب نوح، جناب ہود، جناب یوسف، ابراہیم، یہ نبیوں کے نام پہ صورتیں ہیں. اور یہ اس طرح بات شروع کر رہے ہیں تو گائے کے نام پر صورت بقرہ ہے. اور قریش خاندان کے نام ہے، بنی اسرائیل، نمل چونٹی، چونٹیاں، شہد کی مکھی، العنکبوت وہ مکڑا جالا بننے والا. اللہ تعالیٰ کا اپنا نام بنا کے دنیا کو سمجھایا. مسئلہ حامی اصل میں معاملہ یہ ہے مقدار کا یہ تحدی اور چیلنج ہے عربوں کو، جن کا یہ خیال تھا کہ ہم بول سکتے ہیں، کلام کر سکتے ہیں، خطاب کر سکتے ہیں، باقی ساری دنیا ایسی میں گنگے ہیں، بول نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ کو پیش کر دیا کہ حامیم الف فا حروف مقطعات جتنے حروف تہجی ہیں انہی سے کلام بنتا ہے، انہی سے مدد بنتی ہے، ان سے تم قصیدے بولتے ہو. خطاب، قرآن، حدیث، گالی سال کے اندر یہی حروف ہے. اگر کہے تو اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد کریم نے بنا دیا ہے، ملا کیا، کسی نے تو قبض کیے تھے، حرف سارے مارے، حرف سارے آپ کے پاس ہیں، بناؤ اس میں کرو مقابلہ، کرو نا مقابلہ، سارے وہی جوڑو ان کو. پھر آپ نے فرمایا صرف آپ نہیں کر رہے، جن انسان سارے جمع کرو، سارے مقابلے جمع کرو، اپنے مومنین سارے جمع کرو، سارے زور لگاؤ. اور آج نہیں قیامت تک زور لگاؤ. اللہ نے فرمایا تفعلوا ولن تفعلوا، نہ کر سکو نہ کر سکو، جو کام کرو جا. تو ارشاد ہوتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ. یہ کئی سوالوں کے جواب ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں اس نے بنایا ہوا ہے، کوئی کہتے ہیں املا کرایا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں مجنون ہے معذل. فرمایا اس کتاب کا مطالعہ جانا اللہ کی طرف سے. اللہ صاحب کون ہے؟ اللہ عزیز کبھی ہارا نہیں، ہمیشہ جیتا ہے. اور کون ہے؟ ہر شے جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ ما توسوس بھی نفسکم ونحن اقرب الیہ من حبل. تیرے خیالات بھی جانتا ہے، سوچ بھی جانتا ہے. پھر بڑی شان ہے، غافر ذنب غلطیاں معاف کر دیتا ہے، پردے ڈال دیتا ہے، قابل توبہ توبہ قبول کر لیتا ہے. لیکن وہ بڑا کلندر بن جائے تو بے شدید نقاب پر سزا بھی دیتا ہے. ضد اور بڑی فراخیوں والا ہے. کتنی فراخیوں والا ہے؟
ذلک من یشاء بغیر حساب قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گنوایا نا، یہ آپ کو یہ ایئر لائن بنا دی ہے، ہم نے آپ کو جانور یہ کیا ہے جنات بدی کر دی ہے، بولیاں سکھا دی ہیں، چوڑیوں کا جانوروں پرندوں کا سارا سکھا دیا ہے، اور کل بہت ہیوی ویٹ جن سارے پنیاں سب کچھ فرمایا ہاذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب۔ فرمایا ہم نے آپ کو یہ دے دیا ہے، موج میں لے کرو، کسی کو دو نہ دو، ہم نے تیرا نام بھی نہیں بغیر حساب۔ کیا بات ہے، اللہ تیرے سے پروگرام ہوگی، رزق دیتا ہے کسی کو بغیر حساب، خدا نے لگے ہوئے ہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں، فرمایا یہ سارے نظام بیدہی ملکوت کل شیء۔ پھر فرمایا یاد رکھو الہ ایک ہی ہے، لات مناد حبل سارے قلندر دنیا کے سارے مالک، لا کی تلوار نے کاٹ کے رکھ دیا الا اللہ بس، الیہ المصیر۔ فرمایا موج میں لگا کے پھر پل کے اس کے پاس جانا نہیں ہے۔ جتنا مرضی تم ٹاؤن ہو، تمہارے پاس زمینیں ہوں، بیٹے ہوں، تم ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، مولوی صاحب ہو، قاری صاحب ہو، حاجی صاحب ہو، یا وزیر صاحب ہو، بی بی بندے جو بھی ہو، تم نے فوت ہونا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہے۔ ارشاد ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں ارشادات بیان و فتووں میں نہیں جانا کرتے، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، جو کافر وہی وہ آپ ہی بن رہے جی، اور ہم نہیں مانتے جی، اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے۔ فرمایا وہی ہے مسکین۔ فلا یغررک تکلم بالبلاد، میرے پاک پیغمبر ان کا شہروں میں آنا جانا، کبھی امریکہ، کبھی کینیڈا، کبھی آسٹریلیا، کبھی برطانیہ، کبھی جرمن، کبھی انڈیا، یہ جا رہے ہیں، جہازوں میں پھر رہے ہیں، کار موٹروں میں پھر رہے ہیں، سونے ہوئی ان کا پھرنا آنا جانا ہم کو پریشان نہ کرے، تو جان ڈالے سارا کوڑا ہے، جہنم کا کوڑا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ میں سمجھ عطا فرمائے، اور جو کچھ پڑھا ہے اللہ میں توفیق دے سمجھ۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، چلایا جائے گا اس کو احترام کے ساتھ لے جایا جائے گا جن اپنے رب سے جو ڈرے جنت کی طرف جماعتوں میں گروہوں میں، حتیٰ اذا جاؤوها، حتیٰ کہ جب وہ تشریف لائیں گے، وفتحت ابوابها، جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، جہنم کے ذمہ دار جنت کے ذمہ دار جو فرشتے ہیں وہ کہیں گے سلام علیکم، تم اسلام دیو، پھر تم ہمیشہ خوش رہو، فادخلوها خالدین، اس میں داخل ہو جو ہمیشہ رہنے کے لیے۔ وہ جواب میں عرض کریں گے وقال الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی صدقنا وعدہ، جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا ثابت کیا، وأورثنا الارض، جس نے ہمیں جنت کی سرزمین کا وارث بنایا، نتبوأ من الجنہ، ہم ٹھکانہ بنائیں جنت میں، حیث نشاء، ہم بنانے اختیار کیے، فنعم اجر العاملین، یہ بہترین ٹھکانہ ہے عمل کرنے والوں کا، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ، اب دیکھیں گے فرشتوں کو من حول عرش کے گرد گرد وہ گھیرا کر رہے ہیں، یعنی اپنا گھیرا ڈالنے کے لیے عرش کے دائیں بائیں اکٹھے ہو رہے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وقضی بینہم بالحق، ان کے درمیان یعنی مخلوق جو ہے خلائق، ان کے درمیان حق و صداقت کے فیصلے کیے جائیں گے، وقیل الحمدللہ، تمام بھی اینڈ ہوگا تو کہا جائے گا ساری تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامین، حروف مقطعات ہیں، اللہ عالم بمراد، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اتارا جانا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے، جو ہمیشہ غالب رہنے والا ہے اور جاننے والا ہے، عالم غافر الذنب قابل توب، وہ گناہوں کو ڈھانپ لینے والا یعنی معافی کی صورت ہے، وقابل توبوں کا قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، سخت عذاب کا سکنے والا ہے، ذی الطول، بڑی فراخی والا ہے، بہت کچھ اس کے پاس ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود پر حق نہیں مگر صرف وہی الہ، الیہ المصیر، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، ما جو جادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑا کرتے یا کریں گے اللہ کی آیتوں میں، الا الذین کفروا، مگر جو کافر ہیں، فلا یغررک تقلبهم، ایسے کافروں کا
بلادوں میں شہروں میں آنا جانا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ سارے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں حضرت پریشان